ناظرین، عمران خان صاحب ایک بیانیہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مجھے امریکی سازش کے ذریعے اس حکومت سے نکالا گیا ہے، میری حکومت ختم کی گئی ہے۔ بار بار اس بیانیے کا اپنے جلسوں میں پرچار کر رہے ہیں۔ ناظرین، امریکی سازش کے الزام کی خود عمران صاحب پریس میں کئی بار نفی کر چکے ہیں، کیونکہ سابق سفیر نے مراسلہ لیٹر جو خط جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ 7 مارچ کو بھیجا تھا، جبکہ دوسری سائٹ پر عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ انہیں پچھلے سال جون میں اپوزیشن کی تحریک کا پتہ چل گیا تھا۔ ان دونوں باتوں میں تضاد ہے ناظرین، جبکہ ان کے سب سے کلوز جو وزیر ہیں وہ اعتراف کر چکے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک رہتے تو ہم حکومت سے محروم نہ ہوتے۔ یہ ایک الگ بیانیہ ہے، آپ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کس کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، 7 مارچ کو مراسلہ موصول ہونے کے بعد اگر حکومت کو اس میں سازش کی بو محسوس ہوتی تو اس سے اگلے روز امریکی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا جا سکتا تھا۔ اگر معاملہ زیادہ سنگین ہوتا تو سفیر کو ملک سے نکال دیا جاتا، مگر عمران صاحب جب اقتدار میں تھے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، 3 ہفتے تک امریکہ کا نام تک نہیں لیا۔ یہ ایکچولی ہمارے سیاسی پارٹیوں کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی، امریکہ کی، انٹرنیشنل جو پالیسی ساز ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں اس میں کیڑے ہیں، اور امریکہ میں بھی کیڑے نکالنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ایکچولی وہ ووٹ بینک بنانے لگ جاتے ہیں اپنا۔ 3 ہفتے تک امریکہ کا نام تک نہیں لیا گیا، بلکہ اسلامی کانفرنس میں امریکی وفد کو بلا کر ان کی آؤ بھگت کرتے رہے، اور 27 مارچ کو ایک دم خط نکال کر لہرا دیا اور کہا میرے خلاف عدم اعتماد امریکہ کرا رہا ہے کیونکہ میں نے امریکہ کو چیلنج کیا تھا۔ حقیقی دنیا میں تو وہ پونے 4 سال امریکہ کی خوشنودی کے لیے ترلے کرتے رہے، اس کی مکمل اطاعت کرتے رہے، بلکہ اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ کسی طریقے سے ہمارا سفیر ترلے منت کر کے امریکی صدر کو منا لے کہ وہ کپتان صاحب کو ایک کال یا مس کال ہی کر دے۔ لیکن حیرت ہے، کپتان صاحب کے پیروکار اور اطاعت گزار جو یقیناً کپتان صاحب کو اب ایک روحانی پیشوا کا درجہ دیتے ہیں کہ ادھر کپتان نے خط لہرایا، ادھر ان کے پیروکاروں نے حقائق جانے بغیر امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا دیا۔ خود عمران خان صاحب کے وزیر خارجہ اور مشیروں نے امریکہ مرد آباد کہنے سے انکار کر دیا ہے۔ آدھے سے زیادہ مشیروں نے شہریت کے لیے امریکہ سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اور ان کی فیملی، بچے، ان کی نوکریاں اور بزنس امریکہ میں ہیں۔ عید منانے بھی وہ امریکہ جاتے ہیں، مگر کپتان نے پیروکاروں سے کہا کہ لگاؤ نعرہ کہ نئی حکومت امپورٹڈ ہے اور یہ امریکہ لایا ہے۔ ناظرین، یہ بات تو آپ جانتے ہیں، عمران خان کے دور حکومت میں مہنگائی انتہائی بلند ترین سطح پر گئی ہے۔ عوام میں، پبلک میں یہ بات زبان زد عام تھی کہ کسی بھی طرح عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ یہ حکومت بالکل ناکام ہو گئی ہے، اس کو حکومت کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک عمران خان کے مطابق، اکارڈنگ ٹو عمران خان، کی ایک سازش کی گئی، ان کو حکومت سے نکالا گیا۔ اس سازش کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عمران خان حکومت نے اپنے کیمپین میں، اپنی سیاسی کیمپین میں جو ایک بیانیہ بلڈ کیا ہے وہ بہت ہی مضبوط بیانیہ ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ دوبارہ ایک متحرک سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ اس کی تمام ناکامیوں پر پانی ڈال دیا گیا ہے، اس کی تمام پچھلی جو اس نے ناکامیوں کا مزہ عوام کو دکھایا تھا وہ سب عوام بھول چکی ہے، اور اب عوام کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم نے غلامی نہیں کرنی، ہم کوئی غلام ہے، ہم کوئی غلام ہے۔ بچہ بچہ یہی بات کر رہا ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی، اور میاں نواز شریف نے ملک کے دفاع کے لیے امریکہ اور یورپ کے بے پناہ دباؤ اور دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ دونوں کو دھمکیاں ملی، مگر دونوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ عمران خان پہلا سابق وزیر اعظم ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے سیاسی مخالفین کے اقتدار میں آنے سے بہتر ہے
کہ ملک پر ایٹم بم مار کر اسے تباہ کر دیا جائے۔ ایسی بات تو کبھی ہمارے دشمنوں نے بھی نہیں کی، مودی جیسے اسلام اور پاکستان کے دشمن نے بھی نہیں کی۔ نواز شریف اور بے نظیر بھی اقتدار سے محروم کیا گیا، مگر انہوں نے ملک پر ایٹم بم مارنے کی بات کبھی نہیں کی۔ نواز شریف کو بھی اقتدار سے نکالا گیا، مگر انہوں نے کسی کو میر جعفر، میر صادق یا غدار نہیں کیا۔ سیدھی سی بات ہے کہ کپتان کی بیساکھیاں ہٹتے ہی اس کے اتحادیوں نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا اور وہ اکثریت سے محروم ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ نے کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو پر کمنٹ کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔